رمضان اور ہم علی اور عثمان کرکٹ کھیل رہے تھے کہ اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز گونجی، چاند نکل آیا، چاند نکل آیا۔ علی نے گیند اٹھائی اور تیزی سے بولا، عثمان، رمضان کا چاند نظر آ گیا، اب تو مزہ ہی آ جائے گا۔ عثمان نے خوشی سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب کرے۔ چنکو، جو ان کا چھوٹا اور بہت ہی شرارتی دوست تھا، دوڑتا ہوا آیا اور بولا، سب مل کر چاند دیکھتے ہیں۔ تینوں بھاگتے ہوئے چھت پر پہنچے۔ آسمان پر ایک باریک چمکدار ہلال نظر آ رہا تھا۔ سب نے مل کر رمضان کا چاند دیکھنے کی دعا مانگی، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ ماما نے بچوں کو آواز دی، بیٹا چھت سے نیچے آئیں، ہم نے رمضان کی خریداری کرنے جانا ہے۔ جیسے ہی چیکو میاں نے سنا کہ رمضان کی خریداری کرنے جانا ہے، وہ جھٹ سے ساتھ تیار ہو لیے۔ جیسے ہی سب شاپنگ مال پہنچے، چیکو میاں کی آنکھیں چمک اٹھیں، واہ واہ، ہر طرف کھانے کی چیزیں، روزہ آنے والا ہے، مطلب زیادہ کھانے کا موقع۔ علی نے فہرست نکالی، چینی، آٹا، چنے، کھجوریں اور فروٹ خریدنے ہیں۔ چیکو میاں، پلیز کوئی شرارت نہ کرنا۔ چیکو میاں نے فوراً کہا، ہاں ہاں، میں تو بس دیکھ رہا ہوں، مگر ان کے دیکھنے کا مطلب تھا کسی نہ کسی چیز کا چکھنا۔ یہ تینوں اور ان کی والدہ بڑے گروسری سٹور میں داخل ہوئے۔ علی اور عثمان نے سامان اکٹھا کرنا شروع کیا، مگر چیکو میاں کا دھیان کہیں اور تھا۔ چیکو میاں نے سب سے پہلے کھجوروں کے سیکشن کا رخ کیا۔ بھائی، کھجوریں تو روزے میں سب سے پہلے کھائی جاتی ہیں، تو کیوں نہ ان کا ذائقہ ابھی سے چیک کر لیا جائے۔ وہ جلدی سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالنے ہی والے تھے کہ علی نے گھورا، چیکو میاں، ابھی نہیں۔ اچھا اچھا، میں تو بس دیکھ رہا تھا۔ چیکو میاں نے مسکین شکل بنا لی۔ پھر وہ چپس اور جوس کے سیکشن میں پہنچے۔ عثمان نے چپس کا ایک پیکٹ اٹھایا تو چیکو میاں بولے، یہ رمضان کا سامان ہے یا عید کی پارٹی کا؟ عثمان نے فوراً کہا، بھائی، افطار میں مزہ آئے گا۔ چیکو میاں نے سر ہلایا، درست۔ پھر تو 2 پیکٹ لو، اور خود بھی ایک جوس کی بوتل اٹھا لی، لیکن علی نے پھر سے گھورا، یہ روزے کے بعد کے لیے ہے چیکو میاں۔ وہ اچھا، میں تو بس دیکھ رہا تھا۔ چیکو میاں نے بوتل واپس رکھ دی، لیکن اب ان کی نظر ساموسوں اور رول کے فریزر پر تھی۔ ساموسے دیکھ کر چیکو میاں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ بڑبڑائے، یہ سب رمضان میں افطار کے وقت کھانے کے لیے ہے، تو کیوں نہ میں ابھی چکھ لوں کہ سب کچھ تازہ ہے یا نہیں۔ پھر انہوں نے جلدی سے ایک سموسا پیکٹ اٹھایا، اسے چیک کرنے کے بہانے کھولنے لگے کہ اچانک اسٹور کا سیکیورٹی گارڈ آ گیا۔ ارے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ گارڈ نے گھورا۔ چیکو میاں گھبرا کر بولے، بھائی، میں تو بس دیکھ رہا تھا۔ علی اور عثمان نے فوراً چیکو میاں کو وہاں سے ہٹایا اور کاؤنٹر پر بلنگ کے لیے چلے گئے، مگر چیکو میاں کے دماغ میں ابھی بھی کچھ چل رہا تھا۔ جب بلنگ مکمل ہو گئی تو سب باہر نکلے۔ عثمان نے کہا، ہمیں جوس چاہیے تھا، لیکن ہم لینا بھول گئے۔ علی نے عثمان کو تسلی دی، کوئی بات نہیں، جو لیا ہے وہ کافی ہے۔ چیکو میاں موقع دیکھ کر بولا، ارے نہیں، جوس تو ضروری ہے، میں ابھی جا کر لے کر آتا ہوں۔ چیکو میاں تیزی سے واپس دوڑے، جوس کا ایک بڑا پیکٹ اٹھایا، لیکن جلدی میں ان کا پیر پھسل گیا اور وہ سیدھا جوس کے ڈبوں پر جا گرے۔ پورے اسٹور میں جوس ہی جوس پھیل گیا، لوگ ہنسنے لگے۔ علی اور عثمان نے اپنا سر پکڑ لیا اور چیکو میاں نے شرمندہ ہو کر کہا، اوہو، میں تو بس دیکھ رہا تھا۔ بالآخر سب گھر واپس پہنچے۔ علی نے جوس والے واقعے کا ذکر کیا تو ماما ہنس پڑی، چیکو میاں، رمضان میں صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور اب تو صبر کے میدان میں ہار گئے۔ چیکو میاں مسکرائے، آنٹی، اگلی بار میں صبر کروں گا۔ اخلاقی سبق، رمضان صرف کھانے پینے کا نام نہیں، بلکہ صبر، برداشت اور اچھے اخلاق کا مہینہ ہے۔ ہمیں صبر کے ساتھ اپنے کام انجام دینے چاہیے اور اپنے جذبات پر قابو رکھنا سیکھنا چاہیے۔